آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دفینے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ کافی کچھ تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت جانکاری ہمیں حاصل ہے۔ یعنی آپ شیور ہیں کہ ان صندوقوں میں نوادرات وغیرہ بھی ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے۔ اگر کھدائی سے برآمد ہونے کے بعد وہ صندوق تمہارے پاس ہی ہیں اور انہیں کھولا نہیں گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ بہت سی نایاب اشیاء ان میں نہ پائی جائیں۔ اس ناطے سے چند قدیم جنگی ہتھیاروں کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ آج سے 20-25 برس پہلے لندن کے ایک معروف ہفت روزہ میں ان قدیم ہتھیاروں کے بارے میں ایک لمبا چوڑا فیچر چھپا تھا۔ اس کے بعد 2 غیر ملکی پرچوں میں بھی اس سلسلے میں تفصیلات آئی تھیں۔ غالباً کچھ تصاویر بھی چھپی تھیں۔ ایک دم میرے اندر تجسس کا دریا بہہ نکلا۔ کس قسم کے ہتھیار تھے یہ؟ مہاراج رتن سنگھ مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج شام جودھ پور سے کیپٹن آر کے بھوانی یہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان سے تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ فی الحال تو ذرا باہر چلتے ہیں، تمہیں اس جنگل کی سیر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ایک باوردی ملازم نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج تہمکانہ لہجے میں بولا، ہری سنگھ، ہاشو سے کہو ہمارے گھوڑے تیار کرے اور ساتھ ایک گھوڑا اور بھی تیار کرے، ہم تھوڑی دیر میں باہر جا رہے ہیں۔ باوردی ملازم سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ مہاراج نے مسکراتی نگاہوں سے میرے آباد پہلو کو دیکھا اور بولا، تم نشا کے ساتھ یہاں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں تیار ہو کر آتے ہیں۔ وہ کھڑا ہونے کے بعد اور بدوزہ نظر آنے لگا۔ تون مزید نمایاں ہو گئی تھی۔ پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، تاہم وہ فروا ہونے کے ساتھ توانا اور قوی بھی نظر آتا تھا۔ اس نے ہاتھوں پہ دونوں انگوٹھے نکر کی لاسٹک میں ڈالے اور اسے اوپر کی طرف کھینچ کر اپنی نصف تون ڈھانپ لی۔ اس کے بعد مست چال چلتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی خودکار دروازہ بند ہو گیا تھا۔ نشست گاہ کی خوابناک تنہائی میں نشا اور میں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے رہ گئے۔ وہ بڑی بے باکی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نسوانی کشش ان آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی لگاوٹ کی بات کرے گی، لیکن وہ بولی کے بجائے انگ بولی کی قائل نکلی۔ زبان کو زحمت دینے کے بجائے اس نے اپنے جسم کو زبان بنایا اور اشتعال انگیز خاموشی سے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ مجھے ایسے بھونڈے پن کی توقع نہیں تھی۔ بالکل بازاری سا انداز تھا یہ، یا پھر اسے ہدایتیں ایسی جاری کی گئی تھیں۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ کم وقت میں اسے زیادہ سے زیادہ کارکردگی دکھانی ہے۔ ایک برف تھی جو اس کی باہوں میں سرایت کرنے کے بعد مجھ پر گری تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کہنا مشق نے اپنے سیمی بدن کا تمام ترگداز میرے پہلو میں منتقل کر دیا۔ اس کے ادکھلے لب سرتاپا دعوت تھے۔ اس دعوت کو ٹھکرانا بہت دل گردے کا کام تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے خود سے دور کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دروازے پر نازک سی دستک ہوئی۔ یس، کم ان، میں نے کہا۔ وہی مساج کرنے والی لڑکی اندر آئی۔ اب اس نے اپنے مختصر ترین لباس پر ایک ٹاول گاؤن پہن لیا تھا۔ اس کے ایک بازو پر کوئی لباس جھول رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں چمچم کرتے شکاری بوٹ تھے۔ اس نے بوٹ بڑی آہستگی کے ساتھ باتھ روم کے دروازے پر رکھ دیے اور لباس لے کر اندر چلی گئی۔ چند لمحے بعد باہر نکلی اور بولی، ہز ہائنس کا کہنا ہے کہ آپ بھی لباس بدل لیں۔ میں ابھی تک کاٹن کے اسی ہلکے پھلکے لباس میں تھا جسے صبح غزالہ نے استری کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لباس گھڑ سواری اور جنگل نوردی کے لیے موزوں نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد باتھ روم کا رخ کیا۔ کمرے کی طرح باتھ روم بھی بے حد سجا سورا تھا اور یقین نہیں آتا تھا کہ ایک کہنا سال ریسٹ ہاؤس کا حصہ ہے یہ۔ میں نے شکاری لباس پہن لیا۔ یہ میرے جسم پر بالکل پورا تھا، کہیں 19-20 کا فرق بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں باہر نکلا تو نشا شکاری بوٹ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ بیٹھیے، میں پہنا دوں، وہ بولی تو کمرے میں جیسے نقرئی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ایسے خوبصورت ہونٹوں سے ایسی شیریں آواز ہی برآمد ہونی چاہیے تھی۔ وہ میری خدمت پر تلی ہوئی تھی اور مجھے اپنی عاقبت شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ راشد بن ارشد کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں نے جو دھواں دھار 3 برس گزارے، ان میں شراب کے ساتھ عورت بھی میری زندگی میں در آئی تھی۔ لیکن بعد میں نے اپنی پیاری بہن کے پیار کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو قانون کے سپرد کیا تو ان سب گناہوں سے بھی توبہ کی جو مجھ سے سرزد ہو چکے تھے۔ اب میری زندگی میں شراب کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اور عورت کے حوالے سے بھی میں اب تک ثابت قدم رہا تھا۔ مگر آج جو آفت مجھ سے چمٹی تھی وہ سرتاپا بارود تھی اور اپنے اندر ہر انسانی ارادے کو جلا کر خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔
میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد بوٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہے، لیکن وہ بڑی ادا سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں جناب، آپ داسی کے ہوتے ہوئے کشٹ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ قالین پر دو زانوں بیٹھ گئی اور مجھے بوٹ پہنانے لگی۔ 5 منٹ بعد میں اور مہاراج رتن سنگھ آف تاندل 2 شاندار تازی گھوڑوں پر سوار اس کوہنا سال ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل رہے تھے۔ ریسٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے میں نے غزالہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی یہ جان کر ششدر رہ گئی کہ مہاراج رتن سنگھ اس ریسٹ ہاؤس میں موجود ہے اور اسی کے کارندے ہمیں ٹیرس سے نکال کر اس ویرانے میں لائے ہیں۔ میں نے غزالہ کو بتا دیا تھا کہ میں مہاراج کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور دوپہر کے کھانے تک واپس آ جاؤں گا۔ غزالہ بے حد فکر مند نظر آئی تھی۔ پہلے اس نے اصرار کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر میرا موڈ دیکھ کر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ دوپہر 1 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ قریباً 11 بج چکے تھے۔ سورج اب خاصی بلندی پر آ گیا تھا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے ہم ریسٹ ہاؤس سے قریباً 2 فرلانگ کی دوری پر آ گئے۔ یہاں سے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریتیلے علاقے میں ان جھاڑ جھنکار درختوں کا وجود غنیمت تھا۔ ہم قریباً 1 گھنٹہ یوں ہی ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں ہر قسم کا شکار ملتا ہے۔ بڑھ کے ایک درخت پر کسی پرانی مچان کی باقیات نظر آئیں۔ کئی درختوں پر گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ ایک مقام پر ناک پھنی کے درخت کے تلے پختہ سی قبر بنی ہوئی تھی۔ قبر دیکھ کر یہی خیال آیا کہ کوئی شکاری حضرات ہوں گے، لیکن خود شکار ہو گئے ہوں گے اور انہیں آسودہ خاک کر دیا گیا ہوگا، یا پھر کوئی درویش ملنگ ہوگا۔ مگر مہاراج رتن سنگھ نے بتایا کہ یہ ایک خوبصورت مور کی قبر ہے۔ 3-4 سال پہلے سردیوں کے موسم میں وہ کار پر سوار یہاں سے گزر رہے تھے کہ یہ جنگلی مور کار کی ونڈ اسکرین سے ٹکرا کر مر گیا۔ مہاراج کی اہلیہ بھی ہمراہ تھی۔ انہیں اس خوبرو کی موت کا اتنا افسوس ہوا کہ زاروں قطار رونے لگی۔ نتیجے میں مہاراج نے شکار کا پروگرام منسوخ کر دیا اور اس مور کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ یہ قبر اسی واقعے کی یادگار تھی۔ اس قسم کی نہ جانے کتنی یادگاریں اس جنگل میں بکھری ہوئی تھیں۔ مہاراج نے مجھے ایک تناور درخت دکھایا۔ اس درخت پر ایک پتھریلی تختی نصب تھی۔ تختی پر لکھا تھا، یہ وہ درخت ہے جس پر مچان لگا کر ہز ہائنس مہاراج رتن سنگھ آف تاندل نے خطرناک چیتے باگلے کا شکار کیا تھا۔ نیچے وہ تاریخ اور وقت بھی درج تھا جب وہ نامعقول چیتا مہاراج کی بندوق کا نشانہ بنا۔ میں یوں تو مہاراج کے ساتھ گھوم رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، لیکن میرا ذہن کسی اور ہی تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں فرید کوٹ سے یہاں راجستھان کے صحرائی علاقے میں کیوں کر پہنچا ہوں اور اب حالات مجھے کس رخ پر لے جا رہے ہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا اور اس کے بعد جو کچھ مجھے غزالہ نے بتایا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ فرید کوٹ میں غزالہ کو شنکر کے چنگل سے نکالنے والا اور ہمیں فرید کوٹ سے راجستھانی علاقے کی طرف لانے والا سائیں علی ہی ہے۔ اس کام میں اس کے ساتھ اس کا چیلا جامی شاہ بھی شریک تھا۔ انہوں نے کسی طرح ایک جیپ حاصل کی تھی اور ہمیں بے ہوشی کی حالت میں اس میں ڈال کر فرید کوٹ سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کس کے پاس۔ جس جگہ جیپ کو حادثہ پیش آیا وہاں سے کئی سمتوں میں سفر کیا جا سکتا تھا۔ تاندل، جودھ پور، اجمیر، لونی یا پھر اس سے آگے مارواڑ وغیرہ کو بھی منزل مقصود قرار دیا جا سکتا تھا۔ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ سائیں علی ہمیں کیوں وہاں لے جا رہا تھا۔ اس کے 2 جوابات قرین قیاس تھے۔ پہلا تو یہ کہ وہ ہمیں صرف شنکر سے بچانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس علاقے میں سائیں کا کوئی خاص مرید موجود ہو اور اس کے یہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہو۔ دوسرا قیاس یہ تھا کہ سائیں علی کچھ نہایت اہم معلومات تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور اس رو سے وہ جانتا تھا کہ وہ ٹرک جو 22 مارچ کی شب گنڈارا پور گاؤں کے عشرت فارم سے غائب ہوا ہے راجستھان کی طرف لایا گیا ہو۔ بہت ممکن تھا کہ وہ ٹرک کے ٹھکانے سے بھی آگاہ ہو چکا ہو۔ اس صورت میں یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ فرید کوٹ سے سینکڑوں میل دور کیوں چلا آیا۔ سائیں علی میرے لیے ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دیوانہ ہے، نیم دیوانہ ہے یا فرزانہ۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی عقل سمجھ سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کا ہر فعل ایک وجدانی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے کے بعد سائیں علی ہمارے ساتھ ہی جودھ پور پہنچا تھا اور ابھی تک وہیں پر تھا۔ میرے ساتھ اس کی آخری ملاقات کوئی 3 روز پیشتر ہوئی تھی۔
جنگل میں آوارہ گردی کرنے کے بعد ہم 1 بجے ریسٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے۔ لنچ تیار تھا۔ کھانے کے کمرے میں پہنچے تو کہیں پاس سے امڑتی ہوئی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے معدے میں ہلچل مچا دی۔ غزالہ بھی ابھی ڈائننگ روم میں پہنچی تھی۔ اس نے نہا کر لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لباس اسے ریسٹ ہاؤس سے ہی مہیا کیا گیا تھا۔ گلابی شلوار قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ نکھری نکھری نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا سارا حسن اور سنگھار ایک زبردست امتحان سے دوچار تھا۔ نشا دیوی بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ یوں لگتا تھا کہ غزالہ کا چاند نشا کے سورج کے سامنے آ گیا ہے اور اچانک اپنی آب و تاب کھو بیٹھا ہے۔ کچھ ایسی ہی چکا چوند تھی نشا کے حسن میں کہ ارد گرد کی ہر شے دھندلا جاتی تھی، مگر ایک بات اپنی جگہ حقیقت تھی۔ چاند کا دھیما پن، اس کی سادگی اور ٹھنڈک سورج کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔ سورج کتنا بھی تابناک ہو اور کسی بھی موسم میں چمکے، اس کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے زحمت ہوتا ہے۔ کھانے میں دیگر لوازمات کے علاوہ دیسی مرغ کے کڑھائی گوشت بھی تھا۔ اس خصوصی ڈش کا لطف دوبالا کرنے کے لیے ساتھ دہی کی نمکین لسی بھی تھی۔ بھوک چمکی ہوئی تھی۔ ہم نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ کھانے کے دوران نشا میرے ارد گرد ہی چکراتی رہی۔ غزالہ گاہے بگاہے اسے کنکھیوں سے دیکھ دیتی تھی۔ انہی لمحات میں مجھے محسوس ہوا جیسے مہاراج رتن سنگھ نے ابھی تک غزالہ کو اپنے نشانے سے نہیں ہٹایا ہے۔ غزالہ کو دیکھ کر اس کی بھوکی نگاہ میں ایک چمک سی نمودار ہو جاتی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں میرے ارد گرد نشا کی موجودگی بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے۔ عین ممکن تھا کہ مہاراج نشا کے چمکتے دمکتے حسن سے میری آنکھیں چندیا کر ایک بار پھر غزالہ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہو۔ بہرطور ابھی اس مرحلے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا پیش آمدہ ساعتوں کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نشستگاہ میں آ بیٹھے۔ غزالہ کھانے کی میز سے ہی واپس کمرے میں چلی گئی۔ شاید مہاراج کی نگاہوں کی تپش سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ مہاراج نے کہا، اب ہمیں واپس جو پور جانا ہوگا۔ آج شام کیپٹن آر کے بھوانی جودھ پور سے آ رہا ہے اور ہمیں اس کے سواگت کے لیے ٹیرس میں موجود ہونا چاہیے۔ تم یہاں بالکل بے فکر ہو کر رہو۔ عتیق خان یہی ہے۔ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اسے بتاؤ۔ ہمارا خیال ہے کل تک شیخ عاصم واپس چلا جائے گا۔ اس کے جاتے ہی ہم اور کیپٹن بھوانی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ٹرک کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئی نیا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرائیں اور وہ بولا، کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس سلسلے میں کل تک کی تاخیر برداشت کر سکتے ہیں؟ کس سلسلے میں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، ٹرک کے سلسلے میں۔ یور ہائنس، سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت ٹرک کے بارے میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ میرے ساتھی ٹرک کو گنڈارا پور گاؤں لے گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور گنڈارا پور آنے کو کہا۔ جب میں گنڈارا پور پہنچا تو ٹرک وہاں موجود نہیں تھا۔ اور تمہارے ساتھی؟ ان میں سے ایک تو ٹرک کے ساتھ ہے اور دوسرا فرید کوٹ میں ہے۔ مہاراج کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ میرے موقف کو 90% جھوٹ سمجھ رہا ہے اور اس سلسلے میں طویل بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ایک دن کی تاخیر سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ میں نے کہا، میں اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں، نہ ہی صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ جہاں اتنے روز گزر گئے، ایک اور بھی گزر جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک روز کی تاخیر بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم شیخ عاصم کی طرف سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ جب تک یہاں ہے تمہاری آزادی اور جان خطرے میں رہے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ صورتحال برقرار رہے۔ تمہاری اور شیخ عاصم کی ساری کتھا ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ تمہارے مقتول شیخ راشد بن ارشد کا نام بھی سنا ہوا ہے ہم نے۔ بڑی دلچسپ اور سنگین کہانی ہے یہ۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، مہاراج نے کہا۔ خوبرو عتیق خان اندر داخل ہوا اور ادب سے بولا، یور ہائنس، گاڑی تیار ہے۔ مہاراج رتن سنگھ مجھے گڈ بائی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب میں اور نشا کمرے میں ایک بار پھر تنہا تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ہم دونوں کو بار بار تنہائی فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کی سیر کیسی رہی؟ ٹھیک رہی۔ رام رام، اتنی لمبی سیر اور ایسا مختصر جواب؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کی تو آنکھیں بولتی ہیں۔ اس نے مسکا لگایا اور ایک دم نزدیک آ گئی۔ غالباً اپنے سحر کار شباب پر بہت بھروسہ تھا اسے۔ یوں بے دھڑک تیر وہی چلاتا ہے جس کا نشانہ بے خطا ہو
اور اپنے بارے میں اس کے اندازے کچھ ایسے غلط بھی نہیں تھے۔ اس کی دعوت ٹھکرانے کے لیے پتھر کا دل اور سمندر کا ظرف درکار تھا۔ حالات بگڑنے سے بہت پہلے میں نے اس خوبصورت بلا کی پیش قدمی روکی اور کمرے سے نکل آیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اپنے کمرے میں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں میں۔ کمرے میں پہنچا تو غزالہ بیڈ پر دراز تھی۔ اس نے اپنا ایک بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بغور اس کی سانسوں کو دیکھا، لگتا تھا سو رہی ہے۔ میں نے اسے پکارا۔ یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ اسے سوتے سے جگا دیتی، اور نہ اتنی مدھم تھی کہ وہ سن نہ سکتی۔ وہ بے حرکت پڑی رہی۔ میں اس کے تکیے تلے ایک چھوٹا سا ابھار محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی پسٹل تھا جو آج صبح میں نے اسے دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت پڑنے پر وہ پستول چلا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال تحفظ کا ایک احساس تو اسے میسر آ گیا تھا۔ میں بھی قیلولے کی غرض سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ سستانے کے لیے لیٹا تھا مگر نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو شام کے 6 بجنے والے تھے۔ پتہ نہیں یہ گہری نیند رجگے کا نتیجہ تھی یا اس گاڑھی لسی کا جو میں لنچ میں کئی گلاس پی گیا تھا۔ غزالہ مجھ سے پہلے بیدار ہو چکی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ جاگنے کے بعد خود کو تازہ دم اور حشار بشاس محسوس کرنے لگا تھا میں۔ ایک عجیب ترنگ سی رگ و پے میں اتری ہوئی تھی۔ کمرے سے نکل کر میں برآمدے میں پہنچا۔ سورج اپنی تمازت کھو کر مغرب میں غوطہ زن تھا۔ افق پر سرخ کناروں والے سفید بادل چکرا رہے تھے۔ ہوا میں نامعلوم نباتات کی مہک تھی اور وہ تازگی بھی جو آلودگی سے پاک فضاؤں کا خاصہ ہوتی ہے۔ میں نے منہ کھول کر چند گہرے سانس لیے اور اس کیاری کے قریب جا کھڑا ہوا جس میں سفید اور سیاہ گلاب کی چھوٹی بڑی کلیاں مہک رہی تھیں۔ وہ شاندار گاڑی اب پورچ میں موجود نہیں تھی جس میں مہاراج رتن سنگھ اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واپس جو پور جا چکا ہے۔ میں نے ڈوبتے سورج پر نگاہ ڈالی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ جو پور کس رخ پر واقع ہے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ یہ اندازہ لگانا تو مشکل تھا کہ کتنے گھوڑے ہیں۔ بہرحال وہ سرپٹ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان کا رخ جنوب سے شمال کی طرف تھا، یعنی آج دوپہر ہم جس جنگل میں گھوم رہے تھے وہ اس جانب سے نمودار ہوئے تھے اور جو پور کی طرف جا رہے تھے۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں میں کسی انجن کا شور بھی شامل ہو گیا۔ میں دوڑ کر ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلا اور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا۔ جنگل کی جانب سے مجھے اڑتی گرد سی دکھائی دی۔ یہ یقیناً کوئی جیپ تھی۔ یہ جیپ گھوڑوں سے 1.5 فرلانگ پیچھے تھی۔ گھوڑے تو میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، لیکن چند لمحے بعد میں نے سیاہ جیپ کو دیکھ لیا۔ وہ ناہموار راستے پر تیزی سے اچھلتی کودتی جنوب کی سمت بڑھ رہی تھی۔ یکایک ایک فائر ہوا اور فضا میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ شکاری بندوق کا فائر نہیں تھا اور نہ ہی کسی شکاری نے کیا تھا۔ یہ کوئی اور چکر لگتا تھا۔ فائر سن کر ریسٹ ہاؤس کے ملازمین بھی بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان میں عتیق خان سب سے آگے تھا۔ غالباً وہ چھت پر سے اترا تھا۔ اس کے بال منتشر اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شاید وہ سو رہا تھا۔ جناب، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ میرے جواب دینے سے قبل ہی ایک بار پھر خودکار رائفل کی تڑ تڑ سے فضا گونج اٹھی۔ اس مرتبہ مسلسل 7-8 فائر کیے گئے اور یہ فائر 2 مختلف اطراف سے ہوئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جیپ گھڑ سواروں کے تعاقب میں ہے اور تعاقب کرنے والے اور بھاگنے والے ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ انجن کا شور اب معدوم ہو چکا تھا، لیکن گرد کا بادل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ گرد ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ ہم منتظر رہے کہ شاید مزید فائر ہوں، لیکن جنگل پہلے کی طرح خاموش تھا۔ انسانوں کا برپا کیا ہوا شور تھم گیا تھا۔ اب ایک بار پھر صرف فطرت دکھائی اور سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آؤ عتیق خان، دیکھیں یہ کیا چکر ہے۔ پہلے تو وہ متذبذب ہوا، پھر میرے ساتھ جیپ کی طرف بڑھا۔ یہ وہ جیپ تھی جس میں اللہ صبح ہم یہاں پہنچے تھے۔ 2 مسلح افراد سمیت ہم تیزی سے جیپ میں داخل ہوئے اور جنگل کی طرف بڑھے۔ عتیق خان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ قریباً 1 میل آگے جانے کے بعد ہمیں اچانک رکنا پڑا۔ ایک تحیر خیز منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ایک ہاپتا ہوا گھوڑا خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا اور اس کے قریب ہی چند باوردی گارڈز کے ہاتھوں 2 غریب صورت افراد کی زبردست ٹھکائی ہو رہی تھی۔ ان پر رائفلوں کے بٹ برسائے جا رہے تھے اور وہ جاں بخشی کی التجائے کر رہے تھے۔ پھر میں نے وہ سیاہ جیپ دیکھی جس کی جھلک تھوڑی دیر پہلے درختوں میں نظر آئی تھی۔
جیپ کے قریب ایک نہایت باروک خوشپوش شخص کھڑا تھا. بہت سرخ و سفید رنگت، براؤنش بال، براؤنش مونچھیں اور گہری بادامی آنکھیں. اس کے ایک ہاتھ میں دھوپ کا چشمہ تھا اور وہ جیپ کے بونٹ پر کوہنی ٹکائے اطمینان سے کھڑا تھا. یقیناً چند لمحے پہلے تک وہ گھڑ سواروں کی پٹائی ہوتے دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کی ساری توجہ ہماری طرف تھی. بڑے ٹھاٹھ سے چلتا ہوا وہ ہمارے قریب پہنچا. عتیق خان نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی. یہی کیپٹن آر کے بھوانی ہے. پھر وہ جلدی سے نیچے اترا اور ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کیپٹن بھوانی کو سلام کیا. کیپٹن بھوانی بھی اسے دیکھ کر قدرے حیران نظر آ رہا تھا. وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، تم رتن سنگھ کے ملازم ہو نا؟ جی ہاں، میرا نام عتیق ہے. اس دوران گھڑ سواروں سے مار پیٹ کرنے والے انہیں مردہ جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے کیپٹن بھوانی کے قدموں میں لے آئے. وہ دونوں لہو لہان تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں راجا صاحب؟ عتیق خان نے کیپٹن بھوانی کو راجا کہہ کر مخاطب کیا. ابھی سارا پتہ چل جاتا ہے. پھر وہ ہماری جیپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ عتیق خان نے کہا، یہاں قریب ہی ایک ریسٹ ہاؤس ہے جناب. ہز ہائنس اکثر یہاں آتے رہتے ہیں. او یس، آئی ریمبر. میں رتن صاحب کے ساتھ ایک دفعہ اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہر چکا ہوں. یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے وہ جگہ؟ وہ سامنے جھونڈ کی دوسری طرف پانی کا ٹینک نظر آ رہا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس کی چھت ہے. کیپٹن بھوانی نے عتیق خان کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور ریسٹ ہاؤس کے آثار دیکھ لیے. اس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنے باوردی کارندوں کو حکم دیا، چلو ان دونوں کتوں کو جیپ میں ڈالو، ان سے ریسٹ ہاؤس میں چل کر بات کریں گے. 222 رائفل والے باوردی ملازموں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور روتے بلکتے دیہاتیوں کو اٹھا اٹھا کر سیاہ جیپ کے عقب میں پٹک دیا. بعد ازاں پگڑیوں وغیرہ سے ان کی مشقیں بھی کس دی گئیں. اسی جیپ کی اگلی نشست پر ایک موٹا تازہ بلڈاگ بھی موجود تھا اور دھیمی آوازیں مسلسل غرا رہا تھا. ریت پر تڑپتا ہوا گھوڑا اب راہی عدم ہو چکا تھا. اس کی ایک پچھلی ٹانگ اور پیٹ میں گولیاں لگی تھیں. ایک دوسرا گھوڑا یوں ہی ادھر ادھر چکرا رہا تھا. کیپٹن بھوانی کے آدمیوں نے اسے بھی گھیر کر پکڑ لیا. اس دوران ایک اور شاندار گاڑی بھی موقع پر پہنچ گئی. یہ کسی نامعلوم کمپنی اور ماڈل کی گاڑی تھی. جیپ کی طرح اس گاڑی میں بھی کیپٹن بھوانی کے مصاحب اور محافظ سوار تھے. غالباً جیپ اور گھوڑوں کی دوڑ میں یہ گاڑی پیچھے رہ گئی تھی. کیپٹن بھوانی نے کار میں سوار ایک ہٹے کٹے جلاد نما شخص سے کہا، کاکڑ، وہ حرام کا تخم تیسرا بندہ بھاگ گیا ہے. میرا خیال ہے انہی درختوں میں کہیں چھپا ہوگا. اندھیرا پھیلنے سے پہلے سے تلاش کرو. وہاں سامنے ایک ریسٹ ہاؤس ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. فارغ ہو کر تم بھی وہاں آ جاؤ. جس شخص کو کاکڑ کہا گیا تھا اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مستعدی سے سر جھکایا اور فوجی انداز میں گھوم کر کار کی جانب بڑھ گیا. کیپٹن بھوانی جیپ میں بیٹھا اور میں اور عتیق خان اپنی جیپ میں سوار ہو گئے. 15 منٹ بعد ہم ریسٹ ہاؤس کی پر آسائش نشستگاہ میں کیپٹن بھوانی کے سامنے کھڑے تھے. کیپٹن بھوانی شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے مسلح باوردی گارڈز دائیں بائیں کھڑے تھے. عتیق خان نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ آپ آج شام جے پور پہنچنے والے ہیں. ٹھیک اطلاع ملی تھی، لیکن راستے میں ایک مسئلہ درپیش آ گیا تھا. ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنا اظہار خیال کرنے والا ہے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. بھاری بھرکم پاؤں شیشے کی نازک تپائی پر رکھتے ہوئے وہ بولا، رتن صاحب کہاں ہیں؟ دوپہر تک تو یہیں تھے، لیکن پھر جے پور چلے گئے. وہ آپ کو خود ریسیو کرنا چاہتے تھے. جے پور کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ 25-26 میل کے قریب ہے. کیپٹن بھوانی کی سرخ و سفید پیشانی پر تفکر کی سلوٹیں ابھری. چند لمحے کے توقف سے وہ بولا، تم کسی بندے کو فوراً جے پور روانہ کرو. رتن صاحب کو سندیشہ دو کہ وہ یہاں چلے آئیں. بلکہ ٹھہرو، میں تمہیں ان کے لیے رکا لکھ دیتا ہوں. اس نے قمیص کی چیسٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت گولڈن قلم برآمد کیا. عتیق خان نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک رائٹنگ پیڈ تپائی پر رکھ دیا. کیپٹن بھوانی نے انگریزی میں چند سطور لکھی اور کاغذ طے کر کے عتیق خان کو سونپ دیا. میں نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے. تم فوراً اسے جے پور پہنچاؤ. اگر تمہاری جیپ ٹھیک ہے تو لے جاؤ، ورنہ میں اپنے ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں. آپ بالکل بے فکر رہیں جناب، میں ابھی انتظام کرتا ہوں، عتیق خان نے جواب دیا.